السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ میری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بصر کے تقاضے کے طور پر رزق پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال میں مجبور ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کو بشارت کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے جمجم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ کوئی بچہ۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معلوم کیا کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم سے ہے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی اور جہاں آج کعبہ ہے رک کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا تو بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے پیچھے چھاؤں میں لٹا دیا اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے، جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچوں کو روتا دیکھا جلد سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرے کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگانا فرض کر دیا ہے۔
اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چلتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیوں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف سے ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی کہ جمجم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب جمجم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قیام کر سکتے ہیں لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاجرہ بھی آپ سے انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہیں اور بڑے دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام میں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیا۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعے دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔